نقشبندیان عالیہ کی آواز کی آواز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شعبان کا مہینہ تقریباً اکثر بیت چکا ہے، ابھی رمضان کی آمد ہے۔ آپ کو معلوم ہے جس طرح سے ہر کاروبار کرنے والوں کا ایک سیزن ہوتا ہے، وہ اپنے اس سیزن کو مس ہونے نہیں دیتے۔ پکوان والوں کا الگ سیزن ہے، ہر ایک کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ پچھلے سال ہم نے اتنے لاکھ کا بزنس کیا تھا، اب ہم نے اس سال اتنے لاکھ کا بزنس کرنا ہے، اور ٹارگٹ رکھ کر کے اپنے کاروبار کو چلاتے ہیں۔ کپڑے والوں کا اپنا سیزن ہوتا ہے، پھل والوں کا اپنا سیزن ہوتا ہے، ٹیلر ماسٹروں کا اپنا سیزن ہوتا ہے۔ چنانچہ اب بھی اگر کوئی انسان اپنا کپڑا سلانے کو دے دے گا درزی کو تو وہ لے لے گا اور کہے گا کہ بس اب مزید اگر آپ دیر کرتے تو مزید گنجائش نہیں ہوتی۔ تو ہر ایک دنیا کے کام کرنے والوں کا ایک سیزن ہوتا ہے، اس سیزن میں وہ خوب محنت کرتے ہیں۔ خوب کیا کرتے ہیں بھائی؟ محنت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس سیزن میں محنت نہیں کی تو معلوم نہیں زندگی کا اگلا سیزن ملے گا یا نہیں ملے گا۔ سردیوں کی آمد ہوتی ہے تو ہمارے ساحلی پٹی پر بے شمار ہزاروں لاکھوں پرندوں کی آمد ہوتی ہے، کوئی اوپر سے ہی سفر کر کے گزر جاتے ہیں، یہ ان کا سیزن ہوتا ہے۔ وہ اگر اس سیزن میں سفر نہیں کریں گے تو ان کو اپنی زندگی کا بچانا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو، رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو رمضان مبارک کا مہینہ بھی نیکیوں کا سیزن ہے۔ کیا ہے بھائی؟ نیکیوں کا سیزن ہے۔ ہم نے اس میں نیکی کرنی ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کا سیزن ہے، اور ایک صوفی کے لیے، ایک سالک کے لیے، ایک تصوف سے منسلک انسان کے لیے سب سے بڑھ کے رمضان کے سیزن میں ذکر ہوتا ہے۔ جو انسان جتنا زیادہ ذکر کرے گا، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کا خلاصہ اور لب لباب کیا نکلتا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق۔ نماز ہم پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے، ہم حج کرتے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے، صدقہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے۔ اللہ اکبر! مجھے اس پہ یہ بات یاد آ گئی، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہیں۔ ایک نام ذاتی ہے، باقی سب صفاتی ہیں۔ اللہ کا ذاتی نام کوئی اپنا نہیں سکتا، اللہ کے صفاتی ناموں کو اپنانے کا حکم ہے۔ مشہور شعر ہے، کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اللہ کے لیے بھی مہربان ہونے کا صفت ہے، بندوں کے لیے بھی مہربانی کی صفت ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والے تم پہ رحم کریں گے۔
تو بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی نہ تو ذات کو کوئی اپنا سکتا ہے نہ ذاتی نام کو کوئی اپنا سکتا ہے۔ آج تک دنیا میں آپ نے کسی سے نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے اپنا نام اللہ رکھوا لیا ہو، اپنے بیٹے کا نام اللہ رکھوا لیا ہو۔ عبداللہ تو نام رکھتے ہیں لیکن اللہ کوئی نام نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ کا نام بھی کسی پہ جچتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے جو قرآن کریم میں مختلف صورتیں نازل کی، ان صورتوں میں سے ایک ہے سورہ اخلاص۔ 4 آیتوں پہ مشتمل ایک سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ سورت نازل کیوں کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عربوں نے کہا تھا، مشرکین نے کہا تھا، انسب لنا ربک، اپنے رب کا کوئی شجر نسب بتا دو۔ یہ عرب بڑے عجیب لوگ تھے، ان کو اپنے شجروں پہ بڑا فخر ہوتا تھا، نسبوں پہ بڑا فخر ہوتا تھا۔ اونٹوں کے نسبوں کو شروع ہو جاتے، کہتے کہ یہ اونٹ فلاں اونٹ کا بیٹا، وہ فلاں اونٹ کا بیٹا، وہ فلاں جگہ سے آیا تھا، کرتے کرتے سینکڑوں اونٹ گن لیتے۔ گھوڑوں کی نسلوں کو وہ گننا شروع کرتے تھے، کہتے ہیں عربی النسل گھوڑا، کیونکہ عربوں کے ہاں نسلیں محفوظ ہوتی ہیں۔ انسانوں کے نسب بھی اسی طرح سے محفوظ ہوتے تھے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آ گئے۔ حضور کافروں نے حضور کی ہجو کی تھی، حضور نے ان کو بلایا، آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ لَأَفْرِيَنَّهُمْ كَفِرْيِ الْأَدِيمِ، اللہ کے نبی آج تو میں ان کو ایسا چیر پھاڑ کے رکھ دوں گا جس طرح سے کھال کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جا، ابو بکر سے جا کر کے پوچھ لے، عربوں کے نسبوں کو سب سے زیادہ وہ جانتا ہے، کہیں ایسا ہے کہ عربوں کی برائی کرتے کرتے بیچ میں تو میری برائی نہ کر دے۔ گئے، جا کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ فلاں جو حضور کی برائی کرتا ہے اس کا حضور سے کہاں جا کر کے نسب لگتا ہے، حضور کا نسب کس کے ساتھ جڑتا ہے۔ سب کا نسب پوچھا، پوچھنے کے بعد آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو میں ان سے ایسے نکالوں گا ان کی برائی کرتے ہوئے جس طرح سے بال کو آٹے سے نکالا جائے۔ پھر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی ہجو کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حاجاہم حسان فشفا واشتفا، حضرت حسان نے ان کی ایسی ہجو کی کہ حضور کے دل کو سکون پہنچا۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ عربوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انسب لنا ربک، کہ تم اپنے رب کا نسب بیان کرو، اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت نازل کر دی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے، وہ اللہ کیا ہے؟ اکیلا ہے۔ دیکھیے ایک ہونا اور اکیلا ہونے میں فرق ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی دوسرا بھی کبھی ہوا کرتا تھا، اور اکیلا وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آگے پیچھے دائیں بائیں کبھی کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ اکبر، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ویسے کیا معنی کرتے ہیں؟ بے نیاز۔ مجھے اس پہ یاد آیا، شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ لکھا ہے ہندی میں، کہتے ہیں اللہ نرادھارا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ نرادھارا ہے۔ جیل میں نے کہیں پڑھا، جیل میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ یہ ترجمہ دیکھ کے پڑھ رہے تھے، اللہ نرادھارا ہے، اللہ الصمد کا معنی۔ تو ان کو یہ ہندی کا لفظ سمجھ نہ آیا، تو وہاں پر ایک سوامی جی ہوتے تھے، ان کے پاس چلے گئے، کہنے لگے سوامی جی یہ تو بتاؤ یہ نرادھارا کیا ہوتا ہے؟ تو سوامی جی کہنے لگے نرادھارا، ارے نرادھارا، کہنے لگے یہ کس کی صفت ہے؟ کہنے لگے بھائی
اللہ کی صفت اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ نرادھارا ہے، تو جھومنے لگے، ہاں بھائی واقعی نرادھارا، واقعی نرادھارا، واقعی نرادھارا۔ کہنے لگے سوامی جی ہمیں بھی کچھ بتاؤ گے، خود ہی اکیلے مزے لیتے رہو گے؟ کہنے لگے بھائی نام ہی ایسا ہے، معنی ہی ایسا ہے۔ بولنے لگے بھائی بتاؤ بھی تو صحیح کیا ہے، نرادھارا ہوتا کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ہمارے ہندی میں نرادھارا اس کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے کل کائنات محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج ہے۔ تو اللہ کی صفت کیا بیان کی کہ اللہ نرادھارا ہے، اکیلا ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا برابر بھی کوئی نہیں، اس کا ہمسر بھی کوئی نہیں۔ تو اللہ کی یہ صفات ہیں۔ اللہ وہ ذات جو بے نیاز، کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج، وہ کسی کی اولاد نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اور اس کا کوئی برابر نہیں، ایسی ذات کو کہتے ہیں اللہ۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کی ذات میں کوئی نہیں شریک ہے، اللہ اکیلا ہے، اس لیے کائنات میں کسی کا نام اللہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذہن بنا اللہ جیسا کوئی نہیں، تو اللہ کا کوئی نام کسی کا اوپر رکھا بھی نہیں جاتا ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے صفات ہیں، رحیم ہونا، کریم ہونا، شفیع ہونا، شفیق ہونا، مہربان ہونا، حدیث میں تخلقوا باخلاق اللہ، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپنا لو، اللہ کے صفات کو اپنا لو۔ اللہ کے صفات میں سے کیا ہے؟ ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالیاں دی جاتی ہے۔ اللہ کو کیا دی جاتی ہیں؟ گالیاں دی جاتی ہے۔ ہم میں سے کوئی انسان کسی انسان کو گالی دیتے تو کیا کتے کی طرف نسب کرتا ہے، گدھے کی طرف نسب کرتا ہے؟ دوسرا بندہ کہتا ہے کہ ارے اس نے میرے کو کتے کا بچہ بولا، میرے کو گالیاں دی ہے، گدھے کا بچہ بولا، میرے کو گالیاں دی۔ گالی کیوں ہے یہ لفظ؟ کہ انسان سے یہ چیزیں انسانی معاشرے میں کمتر سمجھی جاتی ہے، تو جس کی نسبت کسی کمتر کی طرف کی جائے تو وہاں پر اس کو کہتے ہیں گالی۔ اور کافر لوگ اللہ کے لیے کہہ دیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ گالی ہے۔ ایک پتھر کو اٹھا کر کے بول دیں کہ یہ بھی کام کر سکتا ہے جیسے اللہ کام کرتا ہے، یہ اللہ کے لیے گالی ہے۔ اللہ کے لیے بیگم بنا دینا اللہ کے لیے گالی ہے۔ کسی مخلوق کو اللہ کا برابر قرار دینا یہ اللہ کے لیے گالی ہے۔ ارے وہ خالق ہے، مخلوق ہونے میں ہم سب برابر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی باوجود مخلوق کی کمتر مخلوق کی طرف نسبت کی جائے تو انسان ناراض ہو جاتا ہے، کہتے گالیاں دے۔ جہاں اللہ کا کوئی برابر ہی نہیں ہے، اللہ کا کوئی ساجا ہی نہیں ہے، اللہ کا کوئی مقابل ہی نہیں ہے، ساری کی ساری کائنات مخلوق، اللہ خالق۔ جب اس کائنات میں نہ انسان تھا، نہ جاندار تھا، نہ بے جان تھا، کچھ نہیں تھا، تب وہ اکیلا اللہ تھا۔ جب اس کائنات میں کچھ نہیں رہے گا پھر بھی وہ اکیلا اللہ ہی رہے گا۔ تو اللہ کا کوئی برابر نہیں۔ اس لیے میرے دوستو حکم یہ ہے والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کی یاد سب سے بڑی ہے، اللہ کی یاد سب سے بڑی ہے، اللہ کی یاد سے بڑھ کے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ۔ دنیا میں عجیب عجیب مثالیں پائی جاتی ہیں، جہاں میں ہیں ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بھولے۔ ہر طرف مثالیں پائی جاتی ہیں لیکن ہم لوگ کبھی غور نہیں کرتے۔ ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ سے ان کے وزیروں نے بڑی شکایت کی، کہا کہ سلطان معذرت کے ساتھ آپ ایاز غلام کا جتنا خیال رکھتے ہیں نا، ہم وزیروں کو اتنا اپلفٹ نہیں کرتے۔
ہم لوگوں کی اتنی قدر نہیں کرتے جتنی ایاز کی کرتے ہیں آپ، ہماری اتنی نہیں سنتے جتنی ایاز کی سنتے ہیں، ہمیں اتنی لیفٹ نہیں کرتے جتنی ایاز کی کرتے ہو۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں کسی دن آپ کو بتا دوں گا۔ ایک دن سارے کے سارے وزراء اکٹھے تھے، سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے اپنے خزانے کا سب سے بڑا اور سب سے مہنگا موتی لے لیا۔ اس زمانے میں کروڑوں کی اس کی قیمت تھی، تو موتی لے کر کے اپنے جتنے اہم وزراء تھے ان سے کہا کہ آؤ یہ موتی اٹھا کر کے اس کو توڑ دو، چٹخ دو۔ ایک ایک وزیر سے کہا، سب نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کیا بول رہے ہیں؟ اتنا قیمتی موتی توڑا کیسے جا سکتا ہے؟ ہم سے نہیں توڑا جائے گا۔ ایاز کو بلایا، ایاز آیا، کہا کہ ایاز اس موتی کو اٹھاؤ، اٹھا کر کے توڑ دو۔ ایاز نے بغیر سوچے اٹھا کر کے زور سے مارا، کرچی کرچی ہو گئی۔ سارے وزیروں نے لان تان کی، ایاز کو ملامت کی، کہا کہ کیوں اتنا قیمتی توڑا؟ تو ایاز نے آگے سے ایک جملہ کہا کہ موتی قیمتی نہیں ہے، قیمتی بادشاہ کا حکم ہوتا ہے۔ ایک دوسرے موقع پہ اس طرح کی شکایت کی۔ اچھا، تو ایاز نے، محمود سلطان نے کہا کہ دیکھو اسی وجہ سے میں ان کو ترجیح دیتا ہوں، یہ مجھے جانتا ہے میری کیا منشا ہوتی ہے، تم لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ پھر اس نے اعلان کیا ایاز کی اہمیت کو جتلانے کے لیے، سلطان محمود نے کہا کہ بھائی میرے خزانے میں سے جس وزیر کو جو چاہیے لے کے جائے۔ سارے وزیر آ گئے، ایاز بیٹھا ہوا۔ آخر ایاز سے کہا، ایاز سب لے کے جا رہے ہیں، تم بھی لے کے جاؤ، تمہیں کیا چاہیے؟ ایاز اٹھا اور اٹھنے کے بعد سلطان کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ سلطان مجھے آپ چاہیے، آپ مل گئے سارا خزانہ میرا۔ ایک اللہ والے تھے، ان سے کسی نے پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ کہنے لگے بڑا خوش ہوں۔ اس نے کہا خوشی کی وجہ؟ کہنے لگے ارے جس کے حکم پر ساری کائنات چل رہی ہو تو وہ خوش نہیں ہوگا تو ناراض ہوگا کیا؟ کہنے لگے یار عجیب انسان ہو، تمہارے حکم پہ ساری کائنات چل رہی ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگے کہ میں اللہ کی مرضی پہ خوش ہوں۔ میں کس پہ خوش ہوں؟ اللہ کی مرضی پہ خوش ہوں۔ تو جو میرے مولا کی مرضی وہ میری مرضی، تو بتاؤ کائنات میری مرضی کے مطابق چلی یا نہیں؟ ایک اللہ والے گزرے ہیں شاہ دولہ، ایک دفعہ کہیں پر بن ٹوٹ رہا تھا تو سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے شاہ دولے سے جا کر کے ان کو بلاتے ہیں بن پہ۔ جب مصیبت آتی ہے نا تو سب اللہ والوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ یار چلو، ویسے ذکر کے لیے تو نہیں جانا ہے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے تو ان کے پاس نہیں جانا، مصیبت میں چلو جائیں تو شاید مصیبت ٹل جائے۔ شاہ دولے کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ شاہ دولے بن ٹوٹا ہے، پوری بستی غرق آب ہو جائے گی، آ جاؤ کسی طرح سے بن کو جوڑ دو۔ کہنے لگے بھائی اچھا آ جاؤ۔ کہاں سے ٹوٹا ہے؟ جا کر کے جہاں سے بن ٹوٹا تھا وہاں پر کھڑے ہو گئے۔ تو بن ٹوٹ رہا ہے، آہستہ آہستہ مزید گڑا گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ تو کہنے لگے پھاوڑا ہے تمہارے پاس؟ کہنے لگے ہاں۔ کسی نے پھاوڑا پکڑا دیا تو جہاں سے بن ٹوٹ رہا تو اس کو مزید توڑنے لگ گئے۔ کہنے لگے شاہ دولے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے جتھے مولا اتھے شاہ دولا،
جو مولا کی مرضی شاہ دولا کی وہی مرضی ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اللہ سے لڑنے کے لیے آؤں گا کہ اللہ بند کو نہیں توڑنا؟ جو میرے مولا کی مرضی وہ میری مرضی. محمد علی جوہر رحمہ اللہ تحریک پاکستان میں بڑا اہم کردار ہے. انگریزوں کے زمانے میں قید میں تھے جموں کشمیر کے. تو ان کے پاس تار پہنچا کہ آپ کی بیٹی آمنہ سخت بیمار ہے. تو انہوں نے اس کا جواب لکھا ایک پرچی پہ، اس پہ 3 شعر لکھے. کہنے لگے آمنہ تو بھی شفا پائے تو کوئی دور نہیں، ہم تو مجبور ہیں پر وہ تو مجبور نہیں. آمنہ تو بھی شفا پائے تو کوئی دور نہیں، ہم تو مجبور ہیں پر وہ تو مجبور نہیں. ہم کو تیری صحت مطلوب ہے لیکن ان کو منظور نہیں تو ہم کو بھی مطلوب نہیں. ہم کو ان سے نہ گلا نہ شکوا، ہم کو ان سے نہ گلا نہ شکوا، اہل تسلیم و رضا کا یہی دستور رہا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسان اللہ کو اپنا لے، اللہ اللہ کرتا رہے گا، اللہ اس کا بن گیا. اللہ جب اس کا بن گیا تو پھر اس کے بعد ساری کائنات اس کی بن جاتی ہے. حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو کیا ہے، جو انسان اللہ اللہ کثرت سے کرے گا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ اللہ کرتا رہے گا، 24 گھنٹے اللہ کے ساتھ اس کا سگنل قائم رہے گا، اس کا رابطہ قائم رہے گا، اور پھر اس کا پورے وجود سے ایک وقت ایسا آئے گا اللہ اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا، پھر اس کے لیے کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں. جو اللہ کی مرضی وہ اس کی مرضی، جو اس کی مرضی وہ اللہ کی مرضی. یہ جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ فلاں اللہ والے بھئی ہوا میں اڑتے تھے، ظہر کی نماز یہاں پڑھ لی، مغرب کی نماز کعبے میں پڑھ لی، کیسے پہنچ گئے؟ فارسی میں، یہ پشتو میں رحمان بابا ایک شاعر گزرے ہیں، ان کا کلام بڑا عجیب قسم کا تھا. ایک شعر میں وہ کہتے ہیں کہ مالی دل دے رفتار د درویشانو، مالی دل دے رفتار د درویشانو پیو قدم کی تر عرش پوری رسی. کہتے ہیں کہ میں نے درویشوں کا رفتار دیکھا کہ ایک قدم میں عرش تک پہنچ جاتے ہیں. ایک قدم اٹھایا پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہ جتنے کمالات ہم سنتے ہیں، اچھا یہ بھی ہم سنتے ہیں کہ بھئی فلاں اللہ والے تھے وہ پانی کے اوپر چلتے تھے، فلاں اللہ والے تھے وہ ہوا میں اڑ رہے تھے. یہ سارے کمالات آج بھی اگر کوئی حاصل کرنا چاہے حاصل کر سکتا ہے، وہ کس کے ذریعے سے؟ اللہ کی یاد کے ذریعے. جو انسان جتنا اپنے رب کو یاد کرے گا، اللہ اللہ کرتا رہے گا، اللہ اللہ کرتا رہے گا، پھر اس کی رفتار بھی تیز ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کرامات بھی سے، یہ کرامات وغیرہ سارے بیکار چیزیں ہوتی ہیں، اس کے لیے تو کچھ نہیں کرنا چاہیے، بس اللہ کی محبت میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے. جو انسان اللہ کی محبت میں اللہ کو یاد کرے گا، کیفیتیں ساری اس کو ایسے ہی حاصل ہو جائیں گی. کرامات اللہ تعالیٰ ایسے اس کے ظاہر کر دیں گے، اس کو کرامات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. بس حلال کا اہتمام کر لے، اللہ اللہ کرتا رہے گا، اللہ اللہ کرے گا اٹھتے بیٹھتے. جس طرح سے ہمارے نقش بندی سلسلے میں ایک جملہ کہتے ہیں کہ خلوت میں جلوت، خلوت میں، یہ جلوت میں خلوت کرنا. انسان مجلس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جلوت. بہت سارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں،
ہر ایک گپ شپ بھی لگا رہا ہے، اپنی ضرورت کی باتیں بھی کر رہا ہے، کوئی قصے کہانیاں بھی سنا رہا ہے، لیکن جو اللہ والا بندہ ہوگا وہاں پر بیٹھا ہوا ہوگا، وہ سن بھی رہا ہوگا، بول بھی رہا ہوگا، پر دل سے کہے گا اللہ 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 اللہ۔ اس کو کہتے ہیں جلوت میں خلوت کرنا، کہ سب لوگ ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، پر ساتھ ساتھ اس کا دل بھی چل رہا ہے، اس کا رواں رواں بھی چل رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ تو دوستو، جس طرح سے کوئی انسان اگر ٹیلر ماسٹر بننا چاہتا ہے تو ٹیلر ماسٹر کے پاس جا کر وقت دیے بغیر کوئی ماسٹر نہیں بن سکتا، کوئی درزی نہیں بن سکتا۔ کوئی انسان ڈرائیور بننا چاہتا ہے، جب تک گاڑی کے چلانے کی پریکٹس نہیں کرے گا اس وقت تک وہ گاڑی نہیں چلا سکتا۔ قاری صاحب سے پوچھ لو، موٹر سائیکل سیکھنے کے لیے ان کو ٹائم دینا پڑا یا نہیں دینا پڑا؟ ہر انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، انجینئر بنتا ہے تو اس کے لیے بھی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، ڈاکٹر بنتا ہے اس کے لیے پریکٹس کرنی پڑتی ہے، پائلٹ بنتا ہے پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ آج تک دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو پریکٹس کے بغیر انسان سیکھ سکے۔ پہلے انسان پریکٹس کرتا ہے، کبھی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی سیدھی ہو جاتی ہے، کبھی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی سیدھی ہو جاتی ہے، گاڑی چلاتا ہے، کبھی گاڑی ٹھونک دی، کبھی کیا کر دیا، کبھی کیا کر دیا، کرتے کراتے بندہ سیکھ جاتا ہے۔ گاڑی چلاتے چلاتے بار بار بند ہو جاتی ہے، بار بار بند ہو جاتی ہے، اسٹارٹ کرتا ہے، پھر شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے جب انسان اللہ اللہ کرنا شروع کرتا ہے تو مختلف حالات آ جاتے ہیں، کبھی توجہ ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی ہے، کبھی ذکر کا موقع مل جاتا ہے، کبھی چھوٹ جاتا ہے، پر انسان کوشش کرتا رہے، اللہ اللہ کرتا رہوں۔ جب انسان ہمت کر لیتا ہے، آپ نے بچے کو دیکھا ہوگا، اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو بچوں سے آباد کرے، بچوں سے کسی کو محروم نہ کرے۔ بچہ جب شروع میں وہ حرکت کرنے لگتا ہے تو پہلے وہ رینگتا ہے، رینگنے کے بعد پھر سہارا سے وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں بار بار وہ گر بھی جاتا ہے، گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، گرتا ہے پھر اٹھتا ہے۔ گرتے ہیں میدان میں شہسوار، گرتے ہیں میدان میں شہسوار، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ انسان جب ذکر کرنے پہ لگتا ہے تو بار بار اس کو ٹھوکر بھی لگتی ہے۔ ٹھوکر کیا ہے؟ موقع ایسے آ جاتے ہیں ذکر چھوٹ جاتا ہے، حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جس سے ذکر چھوٹ جاتا ہے۔ لیکن جس طرح سے بچہ ہمت نہیں ہارتا ہے، وہ بار بار گرنے کے باوجود اٹھتا ہے، اسی طرح سے ہم بھی جب بار بار موانع کے باوجود، رکاوٹوں کے باوجود ہم ذکر کو چھوڑیں گے نہیں، ذکر کو کرتے رہیں گے، ایک موقع ایسا ضرور ہماری زندگی میں آئے گا کہ ہمارے روئے سے اللہ اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا۔ میرے دوستو، اس کو کہتے ہیں دنیا میں جنتی بننا۔ دنیا میں جنتی بننا، جنتی جو جنت میں جائیں گے ان کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یلحمون التسبیح کما تلحمون النفس، ان کی تسبیح ایسی جاری ہوتی ہے جس طرح سے تمہارا سانس چلتا ہے۔ آج ہمیں سانس لینے کے لیے کوئی اضافی طاقت لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، قوت ارادی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہم چاہیں نہ چاہیں، ہم سوئیں جاگے، ہر حالت میں ہماری سانس جاری ہوتی ہے۔ اس طرح سے ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب یاد کرنا شروع کر دیں گے، ذکر کرنا شروع کریں گے، اللہ اللہ کرنا شروع کریں گے، تو ایسا موقع ضرور ہماری زندگی میں آئے گا۔ ہم سو رہے ہوں گے پھر بھی ہمارے جسم سے ذکر جاری ہوگا، ہم جاگ رہے ہوں گے تب بھی ہمارے جسم سے ذکر جاری ہوگا، ہم باتیں کر رہے ہوں گے ادھر ہمارا دل ذکر کر رہا ہوگا، اور ہم کسی کے ساتھ کوئی واعظ و نصیحت کر رہے ہوں گے اس ہمارا ذکر چل رہا ہوگا، ہم کاروبار کی باتیں کر رہے ہوں گے ادھر ہمارا ذکر چل رہا ہوگا، اور بلکہ ہماری جان نکل جائے گی پھر بھی ہمارے دل سے اللہ اللہ چلتا رہے۔ حضرت عبدالغفور مدنی رحمہ اللہ کا مدینہ طیبہ میں انتقال ہو گیا۔ انتقال کے کافی دیر تک، کئی گھنٹوں بعد تک ڈاکٹروں نے ان کی میت حوالہ نہ کی۔ آخر ان کے جو جاننے والے معتقدین تھے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، ایکسپائر ہو چکے ہیں، تو پھر ڈیڈ باڈی ہمیں حوالہ کر دو۔ کہنے لگے بھائی ایسی میت کبھی ہمارے سامنے نہیں آئی،
کوئی ایسی ڈیڈ باڈی، ہم نے یہاں سے ہزاروں ڈیڈ باڈیاں نکالی ہیں، لیکن کبھی بھی ہمارے سامنے ایسی ڈیڈ باڈی نہیں آئی کہ کوئی ایکسپائر ہو گیا ہو پھر بھی اس کا دل چل رہا ہو، کہنے لگے ہمارا کیا نام ہے ECG سسٹم، سارا کمپیوٹر سسٹم بتا رہا ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، پر اس چیز سے ہم پریشان ہو رہے ہیں کہ ان کا دل اب بھی چل رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، دل حرکت میں ہے، دل کی حرکت بندی نہیں۔ اللہ، تو ان کے معتقدین نے کہا کہ بھائی جس نے ساری زندگی دل سے اللہ اللہ کیا ہے تو مرنے کے بعد ان کا دل تو بند ہوگا نہیں۔ آپ لوگ یہاں اسپتال کی بات کرتے ہو، قبر میں جائیں گے تب بھی دل ان کا چلتا رہے۔ چنانچہ ان کی میت ان کے حوالے کر دی گئی۔ تو جو انسان اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دل بادشاہ ہوتا ہے، دل سے جب اللہ اللہ جاری ہوگا نا تو پھر ہمارے روئے سے اللہ اللہ جاری ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نیک بندوں نے جتنے سلاسل ہیں، چاروں کے چاروں سلسلے یا ان کے علاوہ بھی جتنے سلسلے ہیں، سارے سلسلوں کا تعلق، کوشش، محنت دل کے اوپر ہوتی ہے۔ سب کہتے ہیں بھائی دل سے اللہ کو یاد کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا، الا فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا سنو، جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے وہ بنتا ہے، سارا جسم بن جاتا ہے، وہ بگڑتا ہے، سارا جسم بگڑ جاتا ہے، سنو وہ دل ہے۔ جو انسان اپنے دل پہ محنت کرے گا، دل سے اللہ اللہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے روئے سے اللہ اللہ جاری کر دیں گے۔ اس دنیا کی زندگی میں بھی اس کا سارا جسم ذکر کرتا رہے گا، اور پھر قبر مرنے کے بعد بھی ان کے جسم سے اللہ اللہ جاری، قبر میں بھی ان کے جسم سے اللہ اللہ جاری۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلا۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالی اللہ والوں کے ساتھ جو انسان کا جسم اللہ کو یاد کرے گا، سینکڑوں سال گزر جائے اس کا دل بند نہیں ہوتا، اس کا جسم گلتا سڑتا نہیں ہے۔ ارے جسم کیا، جو ہماری دنیا میں بنا ہوا کفن کا کپڑا ہے، وہ کفن کے کپڑے پر بھی میل نہیں لگتی۔ تو اس لیے میرے دوستو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، نیکیوں کا مہینہ آ رہا ہے، جہاں پر ہم اور نیکیوں میں کوشش کریں، محنت کریں، اپنی توانائیاں صرف کریں، وہاں پر اپنے پیارے اللہ کو یاد کرنے میں بھی کچھ محنت کر لیں۔ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری ایک دل سے نکلی ہوئی اللہ کی اللہ کی ضرب ایسی اللہ تبارک و تعالی دل پہ لگا دیں جس کی وجہ سے دل کا سارا میل صاف ہو جائے، اور ساری زندگی کے لیے ہمارے روئے سے اللہ اللہ جاری ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ سب کو، ہمارے سلسلے سے جڑے ہوئے تمام ساتھیوں کو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔